السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ آج کے ٹاک شاک میں۔ ناظرین، ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے اور وہ امریکہ کے حوالے سے ہے اور وہ پاکستان کے حوالے سے ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ لشکر طیبہ کے ایک عسکریت پسند امریکہ نے لشکر طیبہ کے ایک عسکریت پسند تک رسائی کا مطالبہ کیا ہے، یعنی کہ وہ اس ٹائم پاکستان کی جیل میں ہیں۔ امریکی حکام ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے حوالے سے اعزاز سید کے پاس کوئی انفارمیشن ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ اعزاز سید صاحب، آپ نے جس کا میں ذکر آپ کرنے جا رہے ہیں، آپ نے سب سے پہلے ان پر رپورٹ بھی کیا تھا، تو ان کے بارے میں ذرا بتائیں پہلے، پھر میں آگے آپ سے مزید پوچھتا جاتا ہوں کہ وہ کون ہیں اور ان تک رسائی کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے۔ چیمہ صاحب، یہ ان کا نام ہے ساجد میر۔ ساجد میر، ایک تو پروفیسر ساجد میر ہے نا؟ نہیں، یہ وہ والے نہیں ہیں۔ اچھا، یہ ایک اور ساجد میر ہے، اچھا، یہ راولپنڈی کے ساجد میر اچھا، ہے۔ ان کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ اور چیمہ صاحب سے سب سے اہم بات یہ ہے نا کہ یہ ساجد میر اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں ہے۔ ان پر سی ٹی ڈی پنجاب نے ایک مقدمہ چلایا کچھ عرصہ پہلے گرفتار کر کے کہ انہوں نے دہشت گردوں کی مالی معاونت کی ہے، اچھا، ٹیرر فنڈنگ کی ہے، اور ان کو 15 سال کی سزا ہو چکی ہے، یہ وہاں پر جیل میں ہے۔ لیکن چیمہ صاحب، اس سے بھی بڑی بات کیا ہے؟ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ مالی معاونت کیا، یعنی کہ کوئی یہ امیر آدمی ہے یا کس طرح؟ نہیں، یہ ان پہ الزام تھا کہ یہ فنڈ اکٹھے کر کے ایک کالا دم تنظیم کو دیتے رہے ہیں، اور لشکر طیبہ ایک کالا دم تنظیم ہے۔ یہ بھی پاکستان نے لشکر طیبہ کو ایک بین کر دیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ان کی ایک تو جیل کے اوپر ہو رہا، تو وہ ہمیں پتہ لگا، ہم نے اسے رپورٹ کر دیا کہ جی یہ گرفتار ہیں۔ اچھا، اب یہ معاملہ نا جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے فورم کے اوپر بھی پاکستان سے پوچھا جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ شروع میں جو پاکستان کے پاس اطلاعات تھیں ساجد میر صاحب کے بارے میں، وہ یہ تھی کہ ساجد میر صاحب لاپتہ ہیں۔ پھر ان کے پاس اطلاع آئی کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اچھا، کن کے پاس اطلاع آئی؟ سی ٹی ڈی؟ یعنی پاکستان کے پاس فورن آفس کے لوگ جاتے تھے نا وہاں پہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں۔ پھر جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں باقی جو لوگ تھے، میرے خیال میں امریکنز نے اطلاع دی کہ نہیں وہ زندہ ہے۔ پھر ان کو یہ گرفتار ہو گئے ٹیرر فنڈنگ کیس میں، ان کو سزا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن چیمہ صاحب، سب سے اہم سوال کیا ہے؟ ہاں، وہ کیا ہے؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ کس کیس میں امریکہ کو چاہیے؟ ہاں، بالکل یہ صحیح۔ تو اہم اچھا، سوال ہے۔ پہلے ذرا اس کی کوئی اور کوئی بیک گراؤنڈ، ان کا پس منظر کوئی ہے، کوئی ساجد میر کا؟ چیمہ صاحب، یہ ان کا جو پس منظر یہ ہے کہ یہ پنڈی سے ان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ شروع سے ہی جماعت الدعوہ میں یہ شامل ہو گئے، کوئی ان کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ جماعت الدعوہ کے بہت قریب جو سینئر جو لوگ ہیں ان میں شامل تھے۔ اچھا، اور جو سب سے اہم بات ہے، جو ان کا بڑا کردار ہے، جو پاکستان میں کبھی رپورٹ نہیں ہوا، وہ یہ ہے چیمہ صاحب کہ جو ممبئی اٹیک ہوئے تھے 26 نومبر سے 28 نومبر 2008 میں انڈیا میں، ان کا جو مرکزی پلانر تھا نا، وہ بتایا جاتا ہے ساجد میر تھے۔ لیکن اس سلسلے میں تو انہوں نے وہ لکھوی صاحب کو نہیں پکڑا تھا؟ یہ وہ آپ نے نقطہ پکڑ لیا، نقطہ آپ نے پکڑ لیا۔ جو پاکستان میں ممبئی اٹیک کے اوپر ایک مقدمہ درج ہوا تھا 12 فروری 2009 کو، یہ ایف آئی اے نے مقدمہ درج کیا تھا، اور یہ مقدمے درج کرنے کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے، اور ہمارے وزیر داخلہ تھے رحمان ملک صاحب، وزیر دفاع تھے احمد، وہ گجرات کے جو تھے احمد مختار صاحب، اور اس طرح کے جو لوگ تھے۔ ایک میٹنگ ہوئی تھی ڈیفنس کیبنٹ کمیٹی کی، ٹھیک ہے، جس میں جنرل کیانی بھی تھے، یہ سارے لوگ تھے، تو جنرل پاشا آئی ایس آئی چیف تھے۔ تو اس میں میٹنگ میں فیصلہ ہوا تھا کہ ہمیں یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ جو ممبئی اٹیک جو ہوا تھا انڈیا میں، اس میں پاکستانی ہے، تو ہم ان کے خلاف پاکستان میں مقدمہ درج کریں گے۔ پھر یہ 12 فروری کو یہ مقدمہ درج ہوا، اور مقدمہ درج ہو کے چیمہ صاحب 8 افراد گرفتار ہوئے۔ ان میں ایک ذکی الرحمان لکھوی تھے، ٹھیک ہے، جن کو ہم نے یہ کہا کہ وہ پلانر بھی تھے۔ وہ ذکی الرحمان لکھوی کی بیل ہو گئی ہوئی ہے، اچھا، ٹھیک ہے، باقی 7 ابھی گرفتار ہیں۔ اسی کیس میں 18 جو ہیں عسکریت پسند، وہ مفرور ہیں، وہ بھاگے ہوئے ہیں۔ اس مقدمے کی تازہ جو اپڈیٹ یہ ہے کہ یہ مقدمہ ابھی رکا ہوا ہے۔ اچھا، رکا اس لیے ہوا ہے کہ پاکستان کی طرف سے، ایف آئی اے کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ انڈیا سے
27 افراد 27 وٹنسز پاکستان میں آئے اور وہ آ کے بیان دیں. پاکستان کے فورن آفس نے انڈیا کو لکھا, انڈیا کی طرف سے آیا, پھر طے یہ پایا کہ جی ویڈیو لنک کے اوپر ہو جائے. صحیح ہے. اس کے اوپر کوئی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ طے ہو گئی فورن آفس کی اور انڈیا کی. اچھا, وہ جو اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جو جج ہیں انہوں نے اس آئیڈیا کو ڈسمس کر شوٹ ڈاؤن کر دی. ٹھیک ہے, اور اب یہ معاملہ اب انویسٹیگیشن رکی ہوئی ہے کیونکہ انڈین وٹنسز نہیں آئی ہیں. ایک تو یہ ہے. اب واپس آ جاتے ہیں ساجد میر صاحب کے اوپر. ساجد میر صاحب کا جو ممبئی اٹیک میں کردار وہی ہے جو 9/11 کے حملوں میں خالد شیخ محمد کا. اچھا, وہ کیسے؟ وہ ماسٹر پلانر تھے. اچھا, اب یہ بات کیسے آئی ساجد میر صاحب کی؟ پاکستان میں جو مقدمہ درج ہے اس میں ساجد میر نہیں ہے کسی بھی جگہ. سرفیس جو ممبئی اٹیک یہ یعنی کہ علیحدہ کیس میں ایک ملزم ہیں یا کنوکشن ان کی سزا ہوئی ہے, لیکن یہ جرم یا اس ایلیگیشن پر نہیں. ممبئی اٹیک کیس میں نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ممبئی اٹیک کیس میں تو ان کا نام ہی نہیں ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے. اچھا, نام سامنے کیسے آیا؟ نام چیمہ صاحب سامنے ایسے آیا کہ امریکہ میں آپ کو پتا ہے جب ممبئی کے اندر مرے تھے تقریباً 170 کے قریب افراد مرے تھے, ان میں 3 جو بندے تھے وہ جرمن تھے, 4 جو ہیں وہ اسرائیلی بھی تھے یعنی کہ, اور 6 جو بندے تھے نا چیمہ صاحب وہ 6 امریکنز بھی تھے. امریکن جدھر آ جاتے ہیں پھر وقت پڑ جاتا ہے. امریکن جدھر آ جاتے ہیں وقت پڑ جاتا ہے. امریکہ نے کیا کیا, شکاگو کی ایک ناردرن ڈسٹرکٹ ہے ایلینوائس, وہاں پہ مقدمہ اس کا پروسیکیوٹ ہوا. ایلینوائس اسٹیٹ ہے, ایک ڈسٹرکٹ بھی ہے شکاگو کی ناردرن ایلینوائس. نہیں ہوگا نا, یعنی ادھر ہی کوئی ایلینوائس اسٹیٹ میں کوئی جگہ ہے. جی, ایک جگہ ہے, وہاں پر یہ مقدمہ پروسیکیوٹ ہوا. 11 اپریل 2011 کو ساجد میر پہ چارج فریم کر دیا گیا ان کی ایبسنس میں, اور 12 اپریل 2011 کو ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا گیا امریکہ کی عدالت نے. اچھا, جب وہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوا تو ایف بی آئی ان کو تلاش کرنے لگ پڑی, فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن امریکہ کی. ایف بی آئی نے ان کے سر کے اوپر $5 ملین کی رقم بھی رکھ دی. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا, اور اب صورتحال یہ ہے, وہ 2011 تو بہت پرانی بات ہو گئی نا. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ پاکستان میں گرفتار ہو گئے ہیں, کوٹ لکھپت جیل میں, اور امریکہ نے کہا ہے کہ ہم ان سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اگین وہ سوال رہ گیا کہ ان کا نام آیا کیسے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سوال ہم نے ایڈریس نہیں. ان کا نام چیمہ صاحب آیا ایسے کہ ایک کردار تھے رچرڈ ہیڈلی. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے نا ان کا ایک پاکستانی کنیکشن بھی تھا. تو رچرڈ ہیڈلی کو امریکہ نے گرفتار کیا اور ان سے ایک سٹیٹمنٹ لیا, کیونکہ رچرڈ ہیڈلی امریکہ سے ٹکٹ لے کے جایا کرتے تھے, ممبئی میں ریکی کرتے تھے کہ کہاں کہاں پہ اٹیک ہونا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ اسی کنیکشن سے واپس آ جایا کرتے تھے. ان کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے جو ٹریول کرتے ہیں نا ہمارے, جو جن کے پاس بیرون ملک دیگر ممالک کے پاسپورٹ ہے, وہ مسئلہ بھی اسی وجہ سے پیدا ہوا. خیر, تو رچرڈ ہیڈلے نے اپنے سٹیٹمنٹ میں ساجد میر کا نام لیا. اچھا, کہ یہ پلانر تھا, یہ مرکزی پلانر تھا. اور بلکہ ساجد میر نے غالباً ان کو روکا بھی تھا. رچرڈ ہیڈلی میرے خیال میں جا کے جو ملیٹنٹس تھے ٹرائبل ایریاز میں ان سے بھی جا کے مل رہے تھے. تو یہ ساجد میر تھے جو ان کو روک رہے تھے کہ نہیں آپ نے. تو ساجد میر ایک بڑے امپارٹنٹ کردار ہے, ینگ مین ہے. اور اب امریکہ نے جو پاکستان اور امریکہ کے ایک کوآپریشن ہے ٹیررزم کے حوالے سے, اس کے تحت مانگا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید پاکستان ان کو اجازت بھی, مجھے لگتا ہے یہ کہ اجازت ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے چیمہ صاحب کہ پاکستان نے بھی امریکہ کو خط لکھا ہے. اچھا, وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ جو رچرڈ ہیڈلے نے بیان دیا تھا نا, اس کی اٹیسٹڈ کاپی ہمیں دیں. ہمارے پاس تو نہیں ہے نا, یہ ملزم تو ہمارے پاس نہیں ہے, تو ہمیں بھی وہ دیں. تو میرے خیال میں اب درون پردہ وزارت خارجہ میں جو ہے نا معاملات چل رہے ہیں, امریکی سفارت خانہ بھی ایکٹیو ہے. اور میں نے چیمہ صاحب احتیاط یہ کی کہ میں نے وزارت خارجہ کے ترجمان کو بھی سوال نامہ بھیج دیا. اچھا, ٹھیک ہے, آپ ہیں تو بڑے محتاط آدمی. ہاں نہیں, اور میں نے امریکہ کے سفارت خانے کو بھی, ان کے ترجمان کو بھی سوال نامہ آپ نے کہا کہیں سے کوئی خبر آئے گی؟ میں نے کہا کہیں سے کوئی خبر آئے گی. یقین کر لیں دونوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. اچھا, نہ امریکہ نے مجھے کوئی جواب دیا, حالانکہ پہلے تو آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ اعزاز صاحب یہ مسئلہ اس طرح چل رہا ہے. تو یہ چیمہ صاحب پوری کہانی ہے ساجد میر صاحب کی. ساجد میر صاحب کی وجہ سے
جو بھی سچویشن ہوئی وہ ہمارے سامنے ہے. پاکستان اب عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی تو کر رہا ہے، لیکن جو ماضی میں جو معاملات ہوئے ہیں وہ ابھی بھی چل رہے ہیں. اچھا ویسے چیمہ صاحب ایک اور بات جو میرے ذہن میں آ گئی، جنرل پاشا سے میری ملاقات ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے، میری ملاقات ہوئی تھی ان سے 2014-15 میں. تو میں نے نا ان سے پوچھا، میں نے کہا جی بتائیں ممبئی اٹیک کے والے سے کیا، وہ انہوں نے بڑا حیران کن مجھے بتایا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری آئی ایس آئی کے اوپر بھی الزام لگتا رہا نا. تو انہوں نے بتایا کہ اعزاز میں جب آیا نا آئی ایس آئی میں، تو میں جو ہی آیا ہوں تو ساتھ ہی یہ واقعہ ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ بقول جنرل پاشا کے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ آئی ایس آئی ملوث ہے. ٹھیک ہے، اب یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی بیان کی کیا اہمیت ہے، لیکن میں آپ کو یہ ان کا موقف بتا رہا ہوں. گراؤنڈ پہ کیا صورتحال ہے یہ تو ظاہر جو تحقیقات کر رہے ہیں وہی جانتے ہوں گے. لیکن جنرل پاشا نے یہ بات مجھے بتائی تھی کہ ان کو کم از کم نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں انہوں نے عہدے کا چارج دیا ہی تھا، یہ واقعہ ہو گیا اور وہ باقی سب لوگوں سے پوچھتے رہے کہ یہ کیا ہوا ہے. تو یہ چیمہ صاحب کہانی ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو لشکر طیبہ ہے، جماعت الدعوہ ہے، یہ ماضی میں لیکن اعزاز ساتھ ایک یہ بھی بات ہے نا کہ نواز شریف کے دور میں بھی ایک کوشش ہوئی تھی کہ ہم جو ہے انڈیا کے ساتھ انویسٹیگیشن پر کوآپریشن کریں. جی ایون اس کے اوپر یہ جو یوسف رضا گیلانی تھے نا، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی ہم آئی ایس آئی کے جو چیف ہیں ان کو بھیجیں گے انڈیا کے، وہ مشترکہ تحقیقات کریں. اس پہ کیس بن گیا تھا، اس پہ سول ملٹری تنازع بن گیا تھا کہ ہم آئی ایس آئی چیف کو کیوں نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں جب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ جو سیکٹری خارجہ ہیں امریکہ کے، انہوں نے دوبارہ کوئی ٹویٹ آیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بمبے انویسٹیگیشن پر کوآپریٹ کرے. اور اس ٹائم یعنی جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ وزیر خارجہ تھے، انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کوئی میٹنگ بلائی جس میں کوئی ایف آئی اے کے لوگ آ گئے، وزارت خارجہ کے لوگ آ گئے، سارے تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ اب جو ہے نا یعنی کہ ہم جو ہے نا ایک دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان اب بدل چکا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم پورا ایک تعاون کریں گے. اور انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے اس پر ہم لیٹر لکھیں گے. تو جو تہمینہ جنجوعہ ان کی سیکٹری خارجہ تھیں، تو انہوں نے کہا جی کہ شاہ صاحب یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی ٹرائی ہوئی تھیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں چیزیں کدھر سے کدھر چلی گئیں. تو آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر نہیں ہوئی. ہاں، تو لیٹ سی. لیکن آپ کو نا شاہ محمود قریشی کا ممبئی اٹیک کے والے سے ایک واقعہ بھی سنا دیں. ہاں، وہ کیا؟ جب ممبئی اٹیک ہوئے نا 26 سے 28 نومبر 2008 کو، اتفاق سے شاہ محمود قریشی انڈیا میں تھے. اچھا، اس ٹائم بھی وزیر خارجہ تھے. یہ انڈیا کے دورے پر تھے. ہاں. اچھا، یہ انڈیا کے دورے پر تھے اور یہ بڑا یعنی کہ اچانک وہاں پہ سچویشن جب واقعات ہوئے تو وہ سچویشن بدل گئی اور حالات بدل گئے، اور پھر لوگوں نے یعنی کہ ان کے ساتھ جو میٹنگز تھیں، پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن وہاں پر تھا، تو وہ میٹنگز کینسل ہونا شروع ہو گئیں. پھر یہ وہاں سے واپس آئے. تو یہ بھی ایک بڑا، لیکن اوور آل یہ ہے کہ میرے خیال پاکستان نے سفر بھی کافی کیا ہے اور اس دوران لرن بھی کافی کیا ہے. یعنی کہ یہ پورا نیٹ ورک ایک سے دم آپ اس کو ڈسمینٹل بھی نہیں کر سکتے. یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اوور آل یہ ہے کہ میرے خیال ایفرٹس کہیں نہ کہیں نظر آتی ہیں. یعنی کہ وہ پہلے والی باتیں نہیں رہی کہ اتنی کوئی کھلی چھٹی نہیں ہے. لیکن یعنی انفارچونیٹلی ہم ایک اپنی جغرافی کے بھی کوئی کیا کہتے ہیں وکٹم بھی ہیں. اور بعض اوقات یہ ہے کہ ایز اے ویک اسٹیٹ بھی علامت ہوتی ہے کہ آپ نے اسی طرح کے کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ان کا ایک رول رہا ہے. لیکن ایک چیز جو سب سے امپارٹنٹ ہے اعزاز، کہ دیکھیں فیٹف کے حوالے سے کتنی زیادہ گورنمنٹ نے ایفرٹ کی ہے کہ اپنے آپ کو اس دبے سے یعنی کہ اپنا یہ دبا اتارے. سو مچ کہ حافظ سعید کی کنوکشن ہوئی، ان کو سزا ہوئی. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی، یہ کوئی اتنا آسان نہیں تھا. تو ناظرین، آج کا آپ نے پروگرام ہمارا سنا، یعنی ماضی جو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اوور آل بظاہر یوں ہی لگتا ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سیکھ رہے ہیں، لرن کر رہے ہیں، ان کو بار بار رپیٹ نہیں کر رہے.
اور اللہ کرے کہ ہماری یہ جو ایک گڈ فیتھ ہے یا جو ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے یہ حقیقت بھی ہو اور یہ آئندہ بھی ایسا قائم رہے۔ سلسلہ رہے۔ الٹیمیٹلی ہمارا جو فیوچر ہے وہ ایک ملیٹنسی میں نہیں ہے، ہمارا فیوچر جو ہے وہ انوویشن میں ہے، ہمارا فیوچر جو ہے ایک اکنامک پروگرس میں ہے، اور یہی ہماری وجہ شہرت دنیا میں ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہماری وجہ سے یا کسی جگہ پہ دھماکہ ہوا ہے تو کوئی اس بندے کا تعلق وہ پاکستان سے نکلا ہے۔ تو اجازت دیجیے گا، اپنے فیڈ بیک میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔